جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب سابق چیئرمین بابڈا ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے اس موضوع پہ. ہم نے ایک پول کروایا سنو نیوز نے ایکس کے اوپر بالخصوص کہ کیا کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. آپ نتائج دیکھیے, بڑی تعداد میں جو آپ اوور ویلمنگ میں کہوں گا 91% جو پارٹیسپینٹس تھے ڈیجیٹل مینس کے اوپر, انہوں نے کہا بالکل بننا چاہیے. 9% نے کہا نہیں بننا چاہیے. اس پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے دیکھ لیا سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلاف رائے, کنسنسس نہیں ہو پاتا. 1950 میں یہ منصوبہ شروع ہوا لیکن ابھی تک نہیں ہو پایا. گو کہ میں یہ واضح کر چکا ہوں اس کا تعلق موجودہ سیلاب اور 3 دریاؤں میں سیلابی صورتحال سے براہ راست نہیں. اور جنرل صاحب, کنسنسس 50 سے آنورڈ ہم ڈیولپ کریں نہیں ہو پا رہا, پھر کام اس پہ کیسے شروع ہوا؟ اور اب تو یہ منصوبے کی لاگت بھی کوئی 3-4 گنا بڑھ چکی. جی جامی, تھینک یو. آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ کوشچن پہ بحث شروع کی ہے. اچھا, میں تھوڑا سا اس سارے ایشو کا کانٹیکسٹ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کسی بھی ملک میں جو فوکس ہے وہ وہاں کے لوگ ہوتے ہیں. بالکل. اور بیسیکلی ان کی جو ہیومن سیکیورٹی اور فوڈ سیکیورٹی ہے, یہ تو فنڈامنٹل رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کی. ٹھیک. آپ بنیادی بات یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے, ایک پانی اور ایک انرجی. ٹرو. ان کا تعلق ان سے ہے. تو پہلے ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم نے پچھلے 30-40 سالوں میں ان دونوں کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کرائسس آتے ہیں, جیسے 2005 کا ارتھکویک تھا, پھر 2010 کے فلڈ سے, پھر 2022 کے فلڈ سے. تو جب بھی اس طرح کی کلائمیٹیز ہوتی ہیں تو ہمارے یہاں مختلف ایکسپرٹس, مختلف لوگ بات کرنا شروع کرتے ہیں کہ کیا جائے کہ آئندہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں, اور اگر ہوں تو ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے شروع کے پانی کے کانٹیکسٹ میں کہ انڈیا اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو ایبروگیٹ کرے گا تو ہم کیا کریں گے. یہ 3 بڑے مسئلے, ان کو علیحدہ ہینڈل کرنا پڑے گا. تو جیسے پہلے آپ نے بات کی کہ دیکھیں, پہلے تو یہاں سے ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم سے جو کرمنل نیگلیجنس پر ڈیکیڈز ہوئی ہے, اس میں ہمارے جتنے وسائل ہیں پانی کے سالانہ 130 سے 145 ملین ایکڑ فٹ جتنا پانی ہے, تو اس پانی کو ہم نے صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. ابھی ہینڈل کرنے کے لیے آف کورس اس میں 5-6 طریقے ہیں. آپ کو اسٹوریجز چاہیے, آپ کو ڈیمز چاہیے, آپ کو بیراجز چاہیے, آپ کو ہیڈ ورکس چاہیے, آپ کو اسٹارم واٹر جو ہے اس کو اسٹور کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ ریزروائر بلڈ کرنے چاہیے, آپ کو جو ہے یہ رین ہارویسٹنگ کی ٹیکنیکس چاہیے, آپ کو ٹیکنالوجی کا انٹرفیس کرنا چاہیے. لیکن ہم نے تو سب کچھ نہیں کیا ہوا. نہیں کیا. اب یہ جو بحث ہے کہ جی کالا باغ ڈیم, آف کورس اس میں تو میرے خیال میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ سارے ڈیم ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. اور جب اس کیپیسٹی سے, ٹیکنیکل فیزیبلٹی اور اس کی یوٹیلیٹی سارے صوبوں کے اینگل سے آپ دیکھتے ہیں تو کالا باغ ڈیم سب سے امپورٹنٹ ڈیم ہے, اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے. لیکن میرا ایک بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں تو 2 میگا ڈیمز 60-70s میں, اس کے بعد کوئی ڈیم نہیں, کوئی بڑا ڈیم نہیں. بالکل. آپ الحمدللہ جامر بادشاہ پہ بھی کام ہو رہا ہے, مومن پہ بھی ہے, داسو بھی ہے, کچھ چھوٹے ڈیمز ہے, سندھ میں نئی گاچ ہے, اور کرم تنگی یہاں پہ کیپی میں ہے, اور ایک ہارپو ہے, کچھ اور ہیں. قطع نظر اس سے کہ ان کی اہمیت کیا ہے, ہمیں پہلے تو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں پانی کو مینج کرنے کے لیے جو بھی اس کے لیے انسٹرومنٹس ہیں, جو بھی طریق کرنا چاہیے وہ ہر صورت میں بھی کرنا چاہیے. ہم نے بہت وقت ضائع کر چکے ہیں آلریڈی. دیکھیں کالا باغ ڈیم میں آف کورس کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے اور اس پہ کام یسٹرڈے شروع ہونا چاہیے. اور جب تک وہ نہیں ہوتا تو ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس سائٹ اور فیزیبلٹی موجود ہے. ہم چوک میں ڈیم بنا سکتے ہیں, ہم سکردو میں ڈیم بنا سکتے ہیں, ہم بنجی میں ہائیڈرو پاور بنا سکتے ہیں, جامر بادشاہ میں ہم بنا رہے ہیں, نیچے پٹن اور تھاکوٹ میں بنا سکتے ہیں, محمد میں ہم آلریڈی, یعنی ملٹیپل ایسی سائٹس ہیں جہاں ڈیم بن سکتے ہیں. سب یہ تو ٹھیک بات سمجھ آ رہی ہے. میں تو آپ سے یہ آج واضح کروں کہ میرا پلان تھا کہ آپ سے ایک لمبی ڈیبیٹ کی جائے, لیکن آپ کو میں نے عرض کیا کہ ڈیو ٹو ٹیکنیکل ایشوز مسلسل بارش ہو رہی تھی, ہم آپ سے کنیکٹیوٹی نہیں کر سکے ویڈیو کی, اس لیے ڈیلے آیا اور ٹائم کی کمی ہے. میں چاہوں گا کہ آئندہ 1-2 دنوں میں مزید اس پہ تفصیل سے آپ سے بات کروں. بٹ آج کی اس گفتگو میں یہ فرمائیے گا کہ چلیں یہ تو سندھ اور ان سائٹس کا ذکر ہو گیا, مسئلہ ہے یہ راوی کا, ستلج کا اور چناب کا. یوزلی تو یہاں پانی نہیں آتا تھا, کیونکہ وہاں بیڑا غرق ہوا ہے, جموں میں, ریاسی میں, ہماچل میں, پنجاب میں, تو ہم بھی اسے بھگت رہے ہیں. یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ تو کوئی نیچرل سائٹ نہیں ہے ڈیم کی پانی روکنے کے لیے. تو اس پانی کو جو اتنا آ رہا ہے, جو آگے سمندر برد ہوگا, کچا بھی سندھ بھی ڈوبے گا, اس کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا؟ جی بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ
جو چناب کے اوپر ہمارا اپنا واٹر رائٹ ہے وہاں سے بہت کم پانی اپنے ملک میں ڈائیورٹ کر سکتا ہے، اور جو دریا ان کے ہیں جس میں ستلج ہے اور بیاس کا پانی بھی آ کے ملتا ہے، ہمیں دو کام کرنے چاہیے کہ وہ دریا جن پہ انڈیا کا رائٹ ہے وہاں پہ اپنی آپ دریا کے بیڈس کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا بند کریں ان کو بند کریں، اور وہاں پہ آپ کے پاس ایسی ٹیکنیک موجود ہیں کہ جہاں 2-3 سال میں آپ کے پاس اسٹارم واٹر ستلج میں آتا ہے، آپ اس کو پانی کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس پانی کو وہاں پہ ریزروائر بنا سکتے ہیں، آپ ہیڈ ورکس بنا سکتے ہیں، آپ بیراجز بنا سکتے ہیں، آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور جو باقی ٹیکنیکس ہیں کہ ہیں آپ کو انشور کرنا چاہیے کہ راوی اور ستلج میں جو ان کے بیڈز ہیں اگر وہاں پہ ایلیگل کنسٹرکشنز نہ ہوں۔ صاحب میں ایک عام شہری کے طور پر ایک دردمندانہ نقطہ اٹھانے لگا ہوں، بین ایئرز اینڈ ایجز جب سے ان دریاؤں کے بیڈز میں اندر ہم نے انکروچمنٹ ہونے دی، اور ہر حکومت کہتی ہے پرانی ذمہ دار ہے، لیکن یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا۔ اگر یہ رستے خالی ہوتے تو آج دریا وہ تباہی نہ مچاتے جو ہم آج بھگت رہے ہیں۔ کس کو ہم مورود الزام ٹھہرائیں؟ کیا یہ ہماری انکمپیٹنس نہیں ہے، نیگلیجنس نہیں ہے؟ دیکھیں جامی، میں سمجھتا ہوں، if you ask my very personal view based on my experience being in Tabda، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارا ڈیولپمنٹ پلانز ہیں ادر دین واٹر مینجمنٹ اینڈ رینیوبل انرجی پروجیکٹ، باقی سارے پروجیکٹس کے اوپر آپ مورٹیریم پہ جا سکتے ہیں، اینڈ وی شوڈ اسٹارٹ دا ورک ٹوڈے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے پاکستان کے لیے ترقی کے راستے پہ جانے کے چانسز بہت مخدوش ہیں۔ تو وی ہیو ٹو ہینڈل واٹر، وی ہیو ٹو ہیو این رینیوبل انرجی اویلیبل فار اینی ڈیولپمنٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان پاکستان، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک، جنرل صاحب یہ میرے پروگرام میں بھی شرمیلہ فاروقی صاحبہ بھی تھیں، انہوں نے کہا جی یہ جس جگہ بننا ہے کالا باغ اور ظاہری بات ہے پنجاب کے پاس کنٹرول ہوگا تو ہمیں انہیرنٹ ڈسٹرسٹ ہے۔ آئی ریممبر کہ پروبیبلی 2018 میں یا اس کے آس پاس آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ اگر سندھ کو کچھ ریزرویشنز ہیں تو آپریشنل کنٹرول سندھ کو دیا جا سکتا ہے۔ از اٹ اسٹل پاسبل اور کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں ویری مچ پاسبل ہے۔ دیکھیں یہ تو آپریشنل ایشو ہیں کہ کون سا ڈیم، کون سا اسٹرکچر، کون سا پروجیکٹ کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، اور سندھ کین ویری افیکٹولی مینیج اینڈ ان کو آپریشنل کنٹرول مل سکتا ہے، اور جو ان کے خدشات ہیں اور وہ پورے ہو سکتے ہیں۔ ہاں میں ساتھ یہ ضرور ذکر کروں گا کہ سندھ کے جو کچھ اینگلز ہیں کوٹری ڈاؤن ساؤتھ جو نان اویلیبلٹی آف واٹر ہے 7-8 مہینے کی، وہ ویلڈ بھی ہیں۔ اس کے لیے ہم نے سجیسٹ کیا ہوا تھا اور اس کی فیزیبلٹی بھی تیار ہے وابستہ کے پاس کہ اگر ہم سمندر سے تقریباً 35 کلومیٹر پر ایک بیراج بنائیں جس کا نام کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے، سندھ بیراج ہو کچھ بھی ہو، وہ بیراج پہلے ویٹ سیزن میں کوٹلی سے لے کے بیراج کی سائٹ تک کم از کم 2 سے 3 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کر سکتا ہے، اور اگر کوٹری سے لے کے بیراج تک سندھ میں پانی اویلیبل 12 منتھس ہو، وچ از ناٹ اے ہیوج پروجیکٹ، یہ 3 سال کا پروجیکٹ ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ اس سے ڈیلٹا بھی ریلائیو ہو سکتا ہے، سندھ کے کنسرن بھی ایڈریس ہو سکتے ہیں، اور کالا باغ ڈیم بننے پہ جو ان کے اعتراضات ہیں وہ بھی دور ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں آل انکلوسیو اس پہ کانسیپٹ کی ضرورت ہے، اس کی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل جنرل صاحب، میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں آپ کی کنسنسس ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ مکالمہ اسی موضوع پہ، چاہے وہ کالا باغ ہو، آلٹرنیٹیو ڈیمز ہوں، یا اس پانی کو محفوظ کرنا، اس کے اوپر عوام کو آگاہی دینی ہے تاکہ ہم سب لوگ اوپینین پیدا کریں کہ یہ حکومتیں ایکشن لیں۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔